تو چلیے براہ راست آج کے زبردست موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کی اس معلوماتی نشست میں ہم روایتی اور اسلامی بینکاری کے ایک بہت ہی بنیادی لیکن انتہائی اہم فرق کو سمجھنے والے ہیں، اور وہ ہے بینک ڈپازٹس میں مشارکہ کا تصور۔ عام طور پہ جب کسی بینک میں پیسے رکھے جاتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ بس ایک محفوظ تجوری، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اسلامی بینکاری میں یہ معاملہ بالکل مختلف ہے۔ یہاں ایک عام بینک ڈپازٹ محض ایک روایتی قرض نہیں رہتا، بلکہ یہ ایک باقاعدہ، متحرک اور فعال کاروباری شراکت داری بن جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، ایک ایسی انقلابی تبدیلی جو عام سرمایہ کو معیشت کے اندر ایک پیداواری اور مثبت کردار ادا کرنے کے قابل بناتی ہے۔ آج کے اس سفر کا ہمارا روڈ میپ بالکل واضح ہے۔ سب سے پہلے روایتی اور اسلامی ڈپازٹس کے فرق پر بات ہوگی۔ اس کے بعد اس پارٹنرشپ کے دو اہم کرداروں یعنی مضارب اور رب المال کو جانیں گے۔ پھر باری آئے گی نفع و نقصان کی تقسیم کے طریقہ کار کی۔ اس کے بعد ٹرم ڈپازٹ سرٹیفکیٹس کو دیکھیں گے اور آخر میں منافع بانٹنے کے لیے ویٹیجز کے کمال کے ریاضیاتی اصول کو سمجھیں گے۔ تو آئیے اپنے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، روایتی مقابلہ اسلامی ڈپازٹس۔ پرانے بینکنگ ماڈل کو ذرا ذہن سے نکال کر دیکھتے ہیں کہ آخر ڈپازٹس کو دیکھنے کے انداز میں ایک بنیادی تبدیلی لانا کیوں ضروری ہے۔ یہ بنیادی فرق واقعی سمجھنے کے لائق ہے۔ دیکھیے، جب روایتی بینکوں میں رقم جمع کروائی جاتی ہے تو شرعی لحاظ سے وہ سیدھا سیدھا قرض یا ڈیٹ کہلاتی ہے، اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ اسلام کے معاشی اصولوں میں قرض پر کسی بھی قسم کا طے شدہ اضافہ سود کہلاتا ہے، جو کہ سختی سے منع ہے۔ لیکن دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ اسلامی بینکوں میں رکھے گئے ڈپازٹس قرض نہیں ہوتے، وہ دراصل سرمایہ کاری یا انویسٹمنٹ ہوتے ہیں۔ یعنی وہ پیسہ باقاعدہ کاروبار میں لگایا جاتا ہے اور جو بھی اصل منافع پیدا ہوتا ہے اسے شراکت کے اصولوں کے تحت شیئر کیا جاتا ہے۔ یہ سوچ کا ایک کتنا بڑا پیراڈائم شفٹ ہے نا، جو معاشی سرگرمی کو بالکل حقیقی اور ٹھوس بنیادوں پر کھڑا کر دیتا ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، مضارب اور رب المال۔ اس پوری سرمایہ کاری کے ڈھانچے کو صحیح طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پارٹنرشپ کے ان خاص کرداروں سے ملیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں رب المال کی۔ ایک کھاتہ دار یعنی ڈپازیٹر کا کردار بالکل رب المال کا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھاتہ دار اس کاروباری پول کے لیے سرمایہ تو فراہم کرتا ہے، لیکن روزمرہ کے کاموں یا آپریشنز کا انتظام سنبھالنے کی کوئی ٹینشن نہیں لیتا۔ اسے ایک عام سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کسی نے اپنے ایک جاننے والے کی فیکٹری میں صرف اپنا پیسہ لگایا ہے، جبکہ سارا کام اور محنت وہ جاننے والا خود کر رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں جو شخص صرف سرمایہ لگا رہا ہے اس کا کردار بالکل رب المال والا ہے۔ اور دوسری طرف باری آتی ہے مضارب کی۔ یہاں بینک بالکل مضارب کے طور پر کام کرتا ہے۔ اسی فیکٹری کی مثال کو ذہن میں رکھیں جہاں ایک شخص سارا انتظام سنبھال رہا تھا، بالکل اسی طرح بینک اپنی مہارت اور تجربے کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے ان فنڈز کو شریعہ کمپلائنٹ اثاثوں میں انویسٹ کرتا ہے، اور یوں سرمایہ اور محنت کا ایک زبردست اور طاقتور کمبینیشن بن جاتا ہے۔ یعنی ایک طرف سے پیسہ آیا، دوسری طرف سے ماہرانہ مینجمنٹ، اور دونوں نے مل کر ایک شاندار منافع بخش کاروبار کی بنیاد رکھ دی۔ اب باری ہے ہمارے تیسرے حصے کی، نفع و نقصان کی تقسیم۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب مل کر کس طرح نفع اور نقصان کی عملی تقسیم کی شکل اختیار کرتے ہیں، جو دراصل مشارکہ کا بالکل دھڑکتا ہوا دل ہے۔ اگر ہم ایک ڈپازٹ کے سفر کو قریب سے دیکھیں تو وہ کچھ یوں نظر آئے گا۔ جمع کرائی گئی رقم سب سے پہلے ایک مخصوص پول میں جاتی ہے، پھر بینک اس پول کو مختلف حلال پروجیکٹس میں استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد کاروبار چلانے کے جو اصل بالواسطہ اخراجات ہوتے ہیں یعنی انڈائریکٹ ایکسپنسز جیسے عملے کی تنخواہیں یا دفتر کا کرایہ، انہیں نکال کر مجموعی منافع کا حساب لگایا جاتا ہے، اور پھر آخری مرحلے میں جو خالص نتیجہ نکلتا ہے اسے بینک اور ڈپازیٹر کے درمیان پہلے سے طے شدہ تناسب سے تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ کتنا سیدھا اور شفاف عمل ہے۔ یہاں ایک انتہائی اہم نکتہ یاد رکھنے والا ہے۔ اسلامی اصولوں میں منافع کو تو کسی بھی باہمی رضامندی سے طے شدہ تناسب جیسے 60 اور 40 کے ریشو میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کبھی بھی کوئی فکسڈ اماؤنٹ یا پہلے سے طے شدہ یکمشت رقم نہیں ہو سکتی۔ اور جہاں تک بات نقصان کی ہے تو وہاں اصول بالکل سخت اور واضح ہے۔ کوئی بھی مالی نقصان لازمی طور پر لگائے گئے سرمایہ کے عین متناسب یعنی پرو ریٹا بنیادوں پر ہی تقسیم ہوگا۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا سرمایہ کل پول کا 10% ہے تو خدا نخواستہ نقصان کی صورت میں اس کا بوجھ بھی صرف 10% تک ہی محدود رہے گا۔ بالکل فیئر ہے نا؟
अब जरा इस बहुत ही दिलचस्प बात पर गौर कीजिए जो बैंक के हिस्सा याफ्तागान यानी शेयर होल्डर्स के दोहरे किरदार के बारे में है। वो सिर्फ मैनेजर बनकर नहीं बैठे हुए, बल्कि उन्होंने भी अपना सरमाया इस पूल में डाला हुआ है। तो उसका नतीजा क्या निकलता है? वो शरीक सरमायाकार यानी रबुल माल के तौर पर भी मुनाफा कमाते हैं और साथ ही साथ पूरे पूल के मैनेजर यानी मुजारिब के तौर पर भी अपनी मेहनत का हिस्सा वसूल करते हैं, जबकि डिपॉजिटर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर सिर्फ सरमायाकार यानी रबुल माल के दर्जे में रहते हैं। चलें अब चौथे हिस्से पर नजर डालते हैं, टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स। जो लोग सरमायाकारी के लिए जरा एक बाकायदा और तयशुदा टाइमलाइन चाहते हैं, उनके लिए ये तरीकाकार बेहतरीन है। देखते हैं ये कैसे काम करता है। ये सर्टिफिकेट्स आम तौर पर 1 माह से लेकर 5 साल या उससे भी ज़्यादा मुद्दत के ऑप्शंस के साथ आते हैं। लेकिन इनकी एक बड़ी खास बात है, सानवी मार्केट में काबिल तबादला होने के लिए ये लाजमी शर्त है कि सरमायाकारी के पोर्टफोलियो में कम से कम 10% ठोस इजारा आसासे मौजूद हों। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इजारा आसासे क्या हैं? भाई ये वो हकीकी ठोस चीज़ें हैं जैसे कोई मशीनरी, इमारत, गाड़ियाँ या जायदाद जिन्हें बाकायदा किराए पर दिया जा सकता हो। ये शर्त इस बात को यकीनी बनाती है कि सरमायाकारी महज हवा में या कागजी नहीं है, बल्कि ज़मीन पर मौजूद हकीकी आसासों पर खड़ी है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, वेटेजेस का इस्तेमाल। इस पूरे निज़ाम का हिसाब किताब और रियाजी समझना बहुत ज़रूरी है। आखिर बैंक एक ही पूल में मौजूद हज़ारों मुख्तलिफ खातादारों में मुनाफा बराबरी से कैसे बांटता है? इस बज़ाहिर मुश्किल मसले का हल इस्लामी बैंकों ने वेटेजेस की शक्ल में निकाला है। वेटेजेस दरअसल मुनाफे की तकसीम के कुछ मखसूस और बाकायदा वज़न है जो हर तिमाहिया या महीने के आगाज़ में डिपॉजिट की लंबाई और सरमायाकारी की नोहियत की बुनियाद पर अलॉट किए जाते हैं। इसका सीधा सा मकसद ये है कि हर शख्स को उसके सरमाए के हुजुम और बैंक के पास रखी गई मुद्दत के हिसाब से उसका बिल्कुल जायज़ और मुनसिफाना हक मिल सके। इसे एक मिसाल से ज़रा वाज़े करते हैं। फ़र्ज़ करें एक शख्स का तवील मुद्दती 5 साला डिपॉजिट है, तो मुनाफे के पूल में उसका वज़न या वेटेज काफ़ी ज़्यादा होगा और इसके मुकाबले में 1 माह के सेविंग अकाउंट का वज़न कदरे कम होगा। रियाजी के हिसाब से ये तरीकाकार उन लोगों को इनाम देता है जो तवील मुद्दती वाबस्तगी दिखाते हैं, जो सरमाया ज़्यादा अरसे तक कारोबार में रहेगा और बैंक को उसे लंबे प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। ज़ाहिर है मुनाफे में उसका हिस्सा भी उसी हिसाब से ज़्यादा होगा। इसके साथ साथ एक और ज़बरदस्त चीज़ ये है कि असल मुनाफे का हिसाब डेली प्रोडक्ट यानी रोज़मर्रा की बुनियादों पर लगाया जाता है। इसका आसान मतलब ये है कि रोज़ाना के औसत मुनाफे को उन दिनों की असल तादाद से ज़र्ब दे दी जाती है जिनमें वो पैसा हकीकत में कारोबार में इस्तेमाल हुआ। ये एक ऐसा इंतहाई मुनसिफाना और शफ़ाफ तरीका है जो इस बात की मुकम्मल गारंटी देता है कि सरमाए को जितना वक्त कारोबार में एक्टिव रखा गया है उसका बिल्कुल उसी हिसाब से मुआवजा मिले, ना एक पैसा कम ना ज़्यादा। तो जैसे ही हम इस मालूमाती निशिस्त को समेटते हैं, हम सबको अपने माशी फैसलों पर एक लम्हे के लिए ज़रूर गौर करना चाहिए। सोचने की बात यह है कि क्या जमा की गई वो पूंजी महज एक गैर फाल कर्ज के तौर पर पड़ी है या वो किसी मुश्तरका कारोबार में एक फाल और शरिया कंप्लाइंट शराकत दारी के तौर पर काम कर रही है। मुशारका का यही खूबसूरत तस्वुर एक आम सी बचत को मईशत की एक ज़बरदस्त और तामीरी क़ुव्वत में बदल देता है। उम्मीद है कि सीखने और समझने का ये सफ़र आगे भी यूं ही जारी रहेगा।